دسمبر کی بلا کی سردی میں شام آہستہ آہستہ اندھیری ہونا شروع ہو گئی تھی اور بالآخر رات ہو گئی. سال کی آخری رات. ایک چھوٹی سی غریب بچی ننگے سر ننگے پاؤں گلیوں میں پھر رہی تھی. جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے پاؤں میں اس کے اپنے نہیں بلکہ ماں کے چپل تھے. لیکن وہ کس کام کے؟ وہ تو اس کے ننھے ننھے پاؤں سے بہت بڑے تھے. اور صبح جب وہ سڑک پار کرنے لگی تو ایک تیز رفتار گھوڑا گاڑی سے بچنے کی کوشش میں چپل اس کے پاؤں سے اتر گئی. ایک تو گٹر میں گر گیا, دوسرا ایک لڑکا اس کا منہ چڑھاتا ہوا لے کر بھاگ گیا. جب سے بچی ننگے پاؤں پھر رہی تھی, پاؤں سردی کی شدت سے نیلے ہو رہے تھے. اس نے ایک پھٹا پرانا ایپرن باندھا ہوا تھا. ماچسوں کے کچھ پیکٹ اس نے ایپرن کی جولی میں رکھے ہوئے تھے. ایک پیکٹ گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. لیکن صبح سے اب تک اسے کوئی گاہک نہیں ملا تھا. اب تک اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں کمائی تھی. سردی سے کانپتی, بھوک سے لاغر, دکھ کی تصویر بنی یہ غریب معصوم بچی گلی گلی گاہکوں کی تلاش میں پھرتی رہی. گھروں سے لذیذ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی. اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا. اس کی بھوک اور بڑھ اٹھی. اب وہ جس گلی میں آئی تھی اس کے 2 مکانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تھڑا تھا. تھکن سے چور بچی سستانے وہاں بیٹھ گئی. اپنے یخ پاؤں کو اس نے ہاتھوں سے گرمانے کی کوشش کی, پھر اکڑوں بیٹھ کر اپنی فراق سے انہیں کسی حد تک ڈانپا, لیکن وہ ویسے ہی ٹھنڈے رہے. سردی شدید ہوتی جا رہی تھی, لیکن اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ گھر واپس آئے. کیسے واپس آتی؟ اس کی تو صبح سے ایک ماچس بھی نہیں بکی تھی. وہ خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتی تھی, اور ویسے بھی گھر میں سردی کون سی کم تھی. ایک کمرے والے گھر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا اور چھت میں ایک بڑا سا سوراخ جس کو بھوسے اور پرانے چھیتروں سے بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن وہاں سے ہر وقت ٹھنڈی ہوا آتی رہتی. اب اس کے ہاتھ سردی سے بالکل سن ہو چکے تھے. وہ سوچ رہی تھی کاش اس وقت کہیں سے تھوڑی سی آگ مل جائے تو اس کے ہاتھ کچھ گرم ہو جائے. لیکن آگ کیسے ملی؟ کہاں سے آئے؟ اس نے لالچ بھری نظروں سے ماچس کے ڈلیا کی طرف دیکھا. امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی. سر کے ایک جھٹکے سے اس نے اپنے خیال کو بھگانے کی کوشش کی. خیال بار بار واپس لوٹتا رہا. اس نے جھجکتے ایک تیلی نکالی. ڈرتے ڈرتے اسے تھڑے فرش سے رگڑا. ایک شعلہ نمودار ہوا تو اس نے جلتی تیلی کو اپنے ہاتھوں سے ڈالا. شعلے کی تپش کو محسوس کیا. شعلے کی چمک عجیب سی تھی. اس لمحے بچی کو ایسا لگا کہ وہ ماچس کا شعلہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا آتش دان ہے. اس پر چمکیلے پیتل کے دستے لگے ہوئے. اور سنہری جالی کے پیچھے جلتی ایک آگ سجے سجائے کمرے کو تاپ رہی ہے. جہاں وہ ایک دیوان پر موٹا سا گرم اونی گاؤن پہنے بیٹھی. اچانک شعلہ لپک کر ایک دم بجھ گیا. آتش دان, گرم اونی گاؤن, دیوان سب اچانک غائب ہو گئے. تاریکی پھر سے چھا گئی. صرف بجھی ہوئی ماچس کی تیلی اس کے ہاتھ میں رہی. اس نے ایک اور تیلی جلائی. تھڑے سے جڑی ہوئی دیوار کو شعلے کی روشنی نے چمکیلے موتیوں سے جڑی چادر میں بدل دی. اس کے پیچھے اسے صاف نظر آیا جیسے خوش و خرم خاندان کے لوگ دسترخوان کے گرد بیٹھے ہیں اور دسترخوان پر کھانے کی پلیٹیں رکھی ہوئی. کٹوروں میں انواع اقسام کے کھانے ہیں. ایک بڑا برتن گرم سوپ سے بھرا ہوا جس میں سے بھاپ نکل رہی. ایک لڑکا سوپ کا پیالہ اور ایک اس کی بچی کے پاس ہے. لیکن جیسے ہی اس نے سوپ کا پیالہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا, ماچس کی تیلی پھر سے بجھ گئی اور کرسیاں لینا چاہیے. اب اس کے سامنے صرف ٹھنڈی پتھریلی دیوار تھی. بچی نے آنکھیں اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا. ایک ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آیا. بچی کی دادی واحد شخص تھی جس سے اس کو پیار ملا تھا. اسے کہانیاں سنائی تھی. دادی نے کہانی سناتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ جب آسمان سے چمکتا ہوا تارا ٹوٹ کر نیچے آتا ہے نا, تو زمین سے کوئی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے. معلوم نہیں یہ تارا کس کی موت کا پیغام لے کر میری طرف پڑ رہا ہے. کوئی نہ کوئی ضرور مرنے والا. خدا جانے کون ہے. بچی نے ماچس کی ایک اور تیلی جلائی. پھر سے روشنی ہوئی.
اب اسے روشنی میں صاف نظر آیا کہ سر پر روشنی کا تاج پہنے اس کی دادی اس کے سامنے کھڑی اسے پیار سے دیکھ رہی ہے۔ دادی، پیاری دادی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلے دادی۔ مجھے معلوم ہے جیسے ہی یہ ماچس بجھے گی آپ بھی چلی جائیں گی۔ جیسے وہ گرم آتش دان غائب ہو گیا، جیسے سوپ کا پیالہ، آپ بھی ایسے ہی چلی جائیں گی۔ میں بدیرا نہیں ہونے دوں، میں آپ کو نہیں جانے دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ تیلی بجھ جاتی اس نے ایک تیلی اور جلائی، پھر دوسری، پھر اس نے پورے ماچسوں کی بنڈل کو تیلی لگائی۔ ماچس کی تمام تیلیاں دم جلی، ایک دم جلی، بہت بڑا شعلہ اٹھا، رات دن کی طرح روشن۔ دادی نے ہاتھ بڑھائے، بچی کو گود میں لیا، وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اسے لگا وہ ستاروں کی طرف جا رہی ہے، لیکن دو پرانے مکانوں کے درمیان بنے تھڑے پر دیوار سے لگی ایک چھوٹی سی بچی جس کے رخسار لال اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، سردی کی تاب نہ لگی۔ اس کا بے جان جسم سردی سے جم کر اکڑ چکا تھا، ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے رات کو بیٹھی تھی۔ ایک طرف جلی ماچسوں کا ڈھیر تھا، دوسری طرف جولی میں کچھ ماچسوں کی ڈبیاں، جیسے کہہ رہی ہو کوئی تو مجھ سے ماچس خرید لے۔ صبح کی چہل پہل شروع ہو چکی ہے، مرد، عورتیں، بچے تھڑے کے پاس جمع۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیچاری اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی کوشش میں مر گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ اپنے تصور میں کتنی خوبصورت دنیا دیکھ رہی تھی، اور اب کتنی مسرت سے اپنی دادی، بوڑھی دادی کی گود میں ایسی دنیا میں ہے جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ سردی ہے، جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے، محبت ہی محبت ہے۔